دوسرا سپارہ سماعت فرمایا گیا۔ دوسرے سپارے کا آغاز جس اہم ترین مضمون سے ہوتا ہے اس مضمون کو تحویل قبلہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قبلہ کو بدل دینے کا حکم دوسرے سپارے کے آغاز میں نازل فرمایا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ میرا قبلہ ابراہیم علیہ السلام نے جس بیت اللہ کو بنایا، بیت اللہ کو اللہ اسے قبلہ مقرر فرما دے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کئی مہینے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی ہے۔ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے جو آج یہودیوں کے تسلط میں ہے۔ اپنی سحر میں اور اپنی افطار میں ان مظلوم مسلمانوں کو بالکل نہیں بھولنا چاہیے، بالخصوص دعاؤں میں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ پوری امت کی طرف سے وہ لوگ کفارہ ادا کر رہے ہیں۔ دوسرے سپارے کے آغاز میں تحویل قبلہ کی آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ تحویل قبلہ کی آیات کے بعد بڑا دل نشین انداز ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، 2 رکعت کے بعد قرآن کی یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ 4 رکعت کی نماز تھی اور دوران نماز بغیر کچھ بتائے، بغیر کوئی اعلان کیے، بغیر کوئی اطلاع دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر لیا ہے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، اور پیچھے کھڑے اصحاب پیغمبر نے کچھ بھی نہیں پوچھا، بس حضور کا رخ پھرا، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے انہوں نے اپنا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ بیت المقدس اس لیے قبلہ اول رہا کہ کاش شاید کہ یہودیوں کے دل میں اسلام کی محبت اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی عظمت پیدا ہو، وہ یہ کہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے قبلے کا احترام کرتے ہیں تو وہ اسلام قبول کر لیں۔ لیکن جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا اللہ کے حکم سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب کبھی کبھی آپ کی نگاہیں جو آسمان کی طرف اٹھتی ہیں اس چاہت میں کہ ہم آپ کا قبلہ بیت اللہ کر دیں، تو میرے محبوب ہم آپ کی چاہت کو قبول کرتے ہیں، ہم آپ کے رخ انور کا دیدار کرتے ہیں جب آپ آسمانوں کی طرف قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، آسمان کی طرف جب آپ دیکھتے ہیں تو ہم آپ کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو آیات نازل ہوئی ان میں اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے۔ قرآن مقدس کا پہلا سوال یسألونک، اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے آیات شروع کی ہیں۔ قرآن کا سب سے پہلا یا ایھا الذین آمنوا، یہ پہلے سپارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور پہلے یا ایھا الذین آمنوا میں ایمان والوں سے جو خطاب کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور احترام کو بیان فرمایا۔ وہ کہا کہ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اور قرآن میں بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جن میں یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک، میرے محبوب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الانفال، یسألونک عن الاہلہ، یسألونک عن المحیض، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ دیکھیں سوال کا پیدا ہونا یہ بہت اہم ترین معاملہ ہے۔ آپ کوئی بات سنیں اور پھر آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو تو یہ عمل کی طرف اٹھنے والا پہلا قدم ہے۔ کبھی قرآن کے دل نشین پیرائے میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں یسألونک، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ کبھی آسمان سے جبرائیل امین کو بھیجتے ہیں اور جبرائیل امین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ کر حضور سے سوال کرتے ہیں۔ جبرائیل امین نے پوچھا مل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ مل احسان، احسان کیا ہے؟ بخاری شریف کی بڑی لمبی روایت ہے
کہ جس میں بہت زیادہ سوالات جبرائیل امین نے کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے، صحابہ کرام نے بیٹھ کر ان کو سنا۔ ان کے جانے کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون شخص تھا؟ عجیب شخص تھا، یہ آپ سے سوال بھی کر رہا تھا، جواب دے رہے تھے تو یہ کہہ رہا تھا کہ ہاں آپ صحیح فرما رہے ہیں، تصدیق بھی کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل امین تھے اور اللہ کے حکم سے تمہیں تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ تعلیم کا یہ انداز قرآن مقدس کے دوسرے سپارے سے شروع۔ کبھی استاد اپنے طلباء سے نہیں پوچھتا، سوال کرتا ہے۔ یوں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے سوالات کرتے تھے۔ تو قرآن کا پہلا سوال دوسرے سپارے سے شروع ہوتا ہے، یسألونک عن الاہلہ، یہ آپ سے چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قرآن کا دوسرا سوال بھی آپ نے رات کو سنا، یسألونک عن المحیض، یہ مخصوص ایام کے متعلق خواتین آپ سے سوال کرتی ہیں، آپ ان کو بتا دیجئے، آپ ان کو بتا دیجئے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ ان کو بتا دیجئے۔ اور دوسرے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑے کھول کر بڑے واضح انداز میں سب سے پہلے تحویل قبلہ کو بیان فرمایا، اس کے بعد سوالات کو بیان فرمایا، اس کے بعد روزے کی فرضیت کو بیان فرمایا، اس کے بعد حج کو بیان فرمایا۔ الحج اشہر معلومات، حج کے متعلق، حج کی فرضیت کے متعلق ارشاد فرمایا۔ اور اس کے بعد آیات شروع ہوتی ہیں جہاد کی آیات شروع ہوتی ہیں، دشمن کے سامنے برسر پیکار ہونے کے احکامات شروع ہوتے ہیں، دشمن سے قتال کرنے کے احکامات شروع ہوتے ہیں۔ مسلمان آج تراویح میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور عرب میں وہ لوگ سمجھتے ہیں قرآن کو، کس انداز میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ بار بار اللہ کہتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان یہودیوں سے قتال کرو، ان کے ساتھ جنگ کرو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ آج اس فرض کو امت مرحومہ نے چھوڑا ہوا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ اس کے بعد آیات شروع ہوتی ہیں طلاق کے متعلق، مخصوص ایام کے متعلق خواتین کا سوال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا کہ خبردار، یہ اللہ کی حدود ہے، ان ایام میں خواتین کے قریب بھی مت جانا۔ اللہ کی حدود کو اگر پامال کیا تو اللہ تعالیٰ بڑا سخت پکڑنے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد طلاق کے احکامات شروع ہوئے۔ طلاق کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضاحت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے سے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ پہلے تو کہا کہ اچھے طریقے سے رہو، لیکن اسلام ایک ایسا بہترین مذہب ہے کہ جس میں سب سے نازک ترین رشتہ اور تعلق میاں اور بیوی کا ہے، جو دو بول سے بنتا ہے اور دو بول پہ ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی رشتہ نہیں ختم ہوتا، باپ بیٹے کا نہیں ختم ہوتا، بہن بھائی کا نہیں ختم ہوتا، ماں باپ کا نہیں ختم ہوتا، اولاد کا نہیں ختم ہوتا، یہ تعلق ختم نہیں ہوتے جو مرضی کہیں۔ لیکن میاں اور بیوی کا رشتہ ایسا ہے جو دو بول پہ بن بھی جاتا ہے اور دو بول پہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ اور یہی رشتہ ہے کہ جو جنت سے بنا، آدم علیہ السلام کا اماں حوا سے بنا، اور یہی رشتہ ہے کہ دنیا میں رہنے کے بعد جو جنت تک قائم بھی رہے گا۔ جنت میں میاں اور بیوی رہیں گے، بہن بھائی اکٹھے نہیں رہیں گے، ہر شخص اپنی اہلیہ کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ لیکن اس رشتے میں اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ حقوق ادا نہیں کر سکتے، اب اتنی اس رشتے میں دراڑیں اور تعلقات میں اتنی خرابی آ چکی ہے کہ اب حقوق ادا نہیں کیے جا سکتے، تو اسلام آپ کو بہترین انداز میں اس رشتے کو ختم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ طلاق کے ساتھ رشتے کو ختم کیا جائے، اور سنت طلاق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ کار ارشاد فرمایا۔ 3 طلاق 3 ہی ہوتی ہے، کبھی بھی 3 ایک نہیں ہو سکتی۔ آپ نے میرے 3 لاکھ دینے، آپ لے کر آئیں، میں کہوں یہ جا صاحب 1 لاکھ ہے، یہ 3 لاکھ نہیں ہے، تو آپ مانیں گے اس بات کو؟ 3 لاکھ ہی ہوتے ہیں، 3 لاکھ 1 لاکھ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح 3 طلاق 3 ہی ہوتی ہیں، 3 ایک نہیں ہو سکتی۔ دوسرے سپارے کے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے طالوت اور جالوت کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ طالوت اور جالوت کا قصہ، طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو شکست دی ہے۔ طالوت کا لشکر بہت تھوڑی تعداد میں ہے، جالوت کا لشکر بہت کثیر تعداد میں ہے۔
طالوت کے لشکر کے ساتھ ایمان کی دولت ہے، یقین کی دولت ہے، اللہ پر توکل کی دولت ہے۔ وہ انہوں نے کثرت کے باوجود، قلت کے باوجود کثرت کو شکست دی۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے سپارے کے آخر میں یہ واقعہ ارشاد فرما کر یہ ہمیں پیغام دیا کہ بھروسہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ کرنا ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان ہوگا، یقین ہوگا، توکل ہوگا، بھروسہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسباب کے بغیر بھی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان نہتے مجاہدین کو اور ان لوگوں کو اسی طرح کامیابی عطا فرمائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے طالوت کو کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔